انسان کے پاس اس کا جسم مستعار ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے جو امانت کے طور پر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بات بتلاتی ہے کہ یہ چیز ہماری اپنی نہیں ہے۔ اگر اپنی ہوتی تو ہم سے سوال نہیں ہوتا، تو اگر ہم سے سوال ہوگا اس کا مطلب اللہ کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس، ادھار کا مال ہے، اور ادھار کے مال کا اصول یہ ہے، مستعار مال کا اصول یہ ہے کہ جب بندہ اس چیز کو لیتا ہے تو کم وقت میں زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے بائک لے لی تو اب کوشش یہ ہوگی کہ اگر آدھے گھنٹے کے لیے بائک لی ہے تو اس آدھے گھنٹے میں اپنے 10 کام نپٹا لوں، اس راستے میں جتنے بھی میرے کام ہیں وہ سارے میں کر لوں، کیونکہ دوبارہ بائک واپس دینی ہے۔ تو یہ اصول ہے دنیا کا۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہر انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ امانت ہے ہمارے پاس، تو ہم اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اور زیادہ سے زیادہ استعمال بدن کا کیسے ہوگا؟ اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، نصیحت کے لیے، نیک اعمال کے لیے۔ برائیوں سے بچانا ہے، نیک اعمال کو اختیار کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ وہ قدردان ذات ہے کہ جو نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں نیکی کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سردی کے موسم میں اللہ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ موقع اور مہلت مل جاتی ہے۔ کیسے؟ دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ انسان رات کی عبادت کا لطف اٹھائے تاکہ دن میں عبادت کرنا آسان ہو جائے، فرمانبرداری کرنا آسان ہو جائے، آرام بھی کر سکتا ہے، عبادت کے لیے اٹھ بھی سکتا ہے۔ تو پھر دن کے وقت کے اندر عبادت میں لگنا آسان ہو جائے گا۔ بدن کا استعمال رات میں جب ہوگا تو دن میں اس کا استعمال اللہ کی فرمانبرداری میں آسان ہو جائے گا۔ ایک اللہ کی ولیہ گزری ہیں، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا۔ وہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور باندھی رہی تھی، آقا کے کام سارے کر کر گھر کے، پھر اجازت دیتی کوئی کام تو نہیں ہے، اب میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ تو رات بھر عبادت کرتی، بہت کم وقت سویا کرتی، اور پھر دن کے وقت میں بھی کام کاج کرنے ہوتے تھے۔ تو دن کے وقت میں کام کاج کے وقت بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہو جاتا، کیونکہ رات کو جاگ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، تو نیند پوری نہیں ہوئی، بدن تھک گیا، تو دن میں کام کے وقت میں سستی ہو رہی ہے، نیند کا غلبہ ہو رہا ہے۔ تو وہ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو یوں اللہ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے ایسی نیند سے میں پناہ مانگتی ہوں، آپ کی پناہ میں آتی ہوں، جو مجھے جو ہے کمزور کر دے، مجھے سلا دے۔ حالانکہ سوتی ہی کم تھی اور پھر بھی اس نیند سے اللہ سے پناہ مانگا کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو اپنے آپ کی قدر تھی اللہ کے ہاں، کہ مجھے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں کیسے لگانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ زندگی کی ہم قدر کریں موت سے پہلے، ہم اپنی صحت کی قدر کریں بیماری سے پہلے، ہم اپنی جوانی کی قدر کریں بڑھاپے سے پہلے۔ اب ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتیں ہیں، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، ہم اس کی قدر کریں تنگدستی سے پہلے۔ جو انسان بھی وقت سے پہلے قدر کر لے گا، اللہ اس کو قدردانوں میں داخل فرمائیں گے، تو اس کی نعمتیں اللہ بڑھا دیں گے، اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے، لیکن پھر بھی ہم فارغ نہیں ہیں، سارا دن دھوپ سیک رہے ہیں، رات کو بھی آرام کر رہے ہیں، کوئی کام کاج نہیں ہے، چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کہا جائے کہ قرآن سیکھ لو تو وقت نہیں ہے، نماز کے لیے پابندی سے آ جاؤ، وقت نہیں ہے، ذکر کی محفل ہے آ جاؤ، وقت نہیں ہے، اپنے آپ کو دینی کاموں میں لگا لو، وقت نہیں ہے، فارغ نہیں ہے۔ ویسے پورا دن فارغ بیٹھے ہیں،
چرپائی پر لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، کھیل ہے، کود ہے، گھر میں بیٹھے ہیں۔ خواتین کا بھی یہی حال ہے، مردوں کا بھی، ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم جتنے زیادہ فارغ ہیں اتنے ہی زیادہ ہم اپنے آپ کو مصروف سمجھ رہے ہوتے ہیں، مصروف بتا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو۔ فرمایا کہ جو وقت ہے یہ سونے اور چاندی کی ڈلی کی مانند ہے۔ جس طرح سونے اور چاندی کی ڈلی ہمارے پاس ہو، کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ہو تو ہم اس کی قدر کیسے کرتے ہیں، کتنا ہم اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اور ہم انتظار کرتے ہیں کوئی اہم موقع آئے تو تب میں اس کو استعمال کروں، ورنہ سنبھال کے رکھوں میں۔ عام کھانے پینے کے وقت کو، اپنی عام آسائشوں کو بھی قربان کرتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کبھی مصیبت پڑ گئی یا کبھی اہم ضرورت پیش آ گئی تو میں اس کو بیچ کر اپنے کام میں لے کر آؤں۔ تو ہمارے پاس وقت ہے، سونے چاندی کی مانند ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ مجھے وقت کی قدر ایک برف والے نے سمجھا دی۔ اور کیسے کہ میں بازار سے گزرتے ہوئے برف والے کو دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی آوازیں لگا رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگوں میری برف خرید لو نہیں تو میرا سرمایہ گھل رہا ہے، میرا سرمایہ گھل رہا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کھیل کود کے ادھر ادھر مشاغل میں لگ کر اپنے وقت کو ہم برف کی طرح پگھلا رہے ہیں۔ اگر برف جو ہے وہ تخت پر پڑی رہے، پتھر پر پڑی رہے، پانی میں ڈال کر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو برف تو تب بھی پگھل جائے گی، اگر پانی میں ڈالیں گے تب بھی پگھل جائے گی۔ پانی میں ڈال لیں گے تو پینے میں استعمال میں آ جائے گی، ٹھنڈا پانی ہو جائے گا تو ہمیں راحت ملے گی، سکون ملے گا، ہمیں نعمت اللہ کی مل جائے گی۔ لیکن اگر اس برف کو ہم خرید کر بھی لے آئیں، 10 روپے 20 روپے 50 100 روپے کی برف لے آئیں، لیکن لا کر ہم اس کو تھیلی میں ایسے ہی رکھ دیں، کولر کے اوپر رکھ دیں، تو مجھے بتائیے کارآمد ہوگی وہ ہمارے لیے؟ نہیں ہوگی۔ کولر کے اوپر بھی پگھلنا ہے اس کو، کولر کے اندر بھی پگھلنا ہے۔ تو عقل مند شخص کون کہلاتا ہے؟ جو اس کو کولر کے اندر ڈال کر اس کو استعمال کر لے۔ تو آج ہمارے پاس وقت تو ہے، ہمارا دوسرے کاموں میں لگ رہا ہے، فراغت میں لگ رہا ہے، لا یعنی کاموں میں لگ رہا ہے، ادھر ادھر گپ شپ میں لگ رہا ہے، غیبت کرنے میں لگ رہا ہے۔ تو عقل مندی کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم اس اپنے وقت کو ہم اپنے پاس کارآمد بنا لیں۔ اور اس بات کی اہمیت کا ہمیں اندازہ تبھی ہوگا جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے تو، کہ وہ اپنے وقت کو کیسے قیمتی بناتے تھے۔ تابعین، تبع تابعین، اللہ کے ولی، مفسرین، محدثین، ان کی ہم زندگیوں کو پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا وہ لوگ کیسے اپنے وقت کی قدر کیا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے امام اور ولی گزرے ہیں۔ وقت کے بادشاہ نے ان سے کوئی فتویٰ لیا، انہوں نے فتویٰ جو دیا وہ بادشاہ کے مزاج کے خلاف تھا۔ بادشاہ کو فتویٰ اپنے حق میں چاہیے تھا، لیکن شریعت کا فتویٰ تو حق میں تب آتا ہے جب بندہ خود حق پر ہو، جب حق پر نہیں ہوگا تو کیسے حق پر آئے گا؟ تو بادشاہ کو غصہ آیا، انہوں نے ان کو قید کروا دیا، جیل میں ڈلوا دیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک نوجوان آیا اور رونے لگا، بات نہیں کر رہا، رو رہا ہے، اور ایسے رو رہا ہے کہ سارے درباریوں کو بھی ترس آ رہا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، کیا پریشان ہے، فریادی آیا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اتنے زار و قطار رو رہا ہے، دل سے رو رہا ہے، ہچکیاں بند گئی اس کی رونے میں۔ تو درباری بادشاہ کو کہنے لگے، بادشاہ سلامت، بہت ہی ضرورت مند لگتا ہے، جو آپ کے سامنے آ کر بات نہیں اس سے کی جا رہی، روئے جا رہا ہے۔ تو ہم تو آپ کو مشورہ یہ دیں گے کہ اگر یہ کوئی سوال کرے تو اس کا سوال پورا کرو، تاکہ اس کی جو ہے نا یہ رونا بند ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو بادشاہ نے اس کو مخاطب کیا، اس کو اپنے پاس بلا کے سامنے بٹھا کر پوچھا، ہاں بھئی کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہتے ہو، کیا سوال ہے تمہارا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے استاد ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ نے جیل میں بند کر دیا ہے، جب سے وہ جیل میں بند ہوئے ہیں میرے سبق کا ناغہ ہو رہا ہے، میں ان سے علم حاصل کرتا تھا، تعلیم حاصل کرتا تھا، اب میرے استاد بند ہو گئے، میں تعلیم کا سلسلہ میرا رک گیا، یا تو آپ ان کو رہا کر دیں تاکہ میں ان سے تعلیم حاصل کر سکوں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر مجھے بھی جیل میں ڈال دیں تاکہ میں ان کے پاس چلے جاؤں، میرا وقت بچ جائے، ضائع جو ہو رہا ہے میں علم حاصل کرنے میں لگا دوں۔ یعنی کہ ان کو وقت کی اتنی قدر تھی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیا مطالبہ کر رہا ہوں، انہوں نے یہ سوچا کہ میرا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، میرے استاد سے میری جدائی ہو گئی ہے، میرے علم میں رکاوٹ آ گئی ہے، ایک تعلیمی سلسلہ رک گیا ہے، تو یہ رکنا نہیں چاہیے،
لہٰذا مجھے بھی جیل میں ڈال دو تاکہ میں وہاں علم تو کم از کم حاصل کر لوں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے وقت کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی دوران سفر بھی ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا تو اس وقت میں بھی وہ سیکھ لیا کرتے تھے، علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ جو ہے ستو پھانک رہے ہیں، ستو پھانکتے ہیں اوپر سے پانی پی رہتے ہیں، ستو پھانکتے ہیں پانی پی رہتے ہیں۔ تو جب بار بار ان کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو کسی نے پوچھ لیا کہ آپ یہ ستو کیوں پھانکتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں نے تجربہ کیا، مشاہدہ کیا کہ میں روٹی کھاتا ہوں اور ستو پھانکتا ہوں تو روٹی کھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ زیادہ وقت لگتا ہے اور ستو پھانکنے میں وقت کم لگتا ہے۔ تو میں نے سوچا میں روٹی چبانے میں اتنا وقت کیوں ضائع کروں، اپنے وقت کو میں علم حاصل کرنے میں اور اللہ کی یاد میں کیوں نہ لگا دوں۔ تو میں اپنے وقت کو بچانے کے لیے ستو پھانک لیتا ہوں، روٹی نہیں کھاتا، اور تاکہ اللہ کی یاد میں لگا رہوں، علم سیکھنے میں لگا رہوں۔ تو جن کو وقت کی قدر ہوتی ہے وہ پھر ایسے اپنی زندگی کو اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی ان کی قدر بڑھ جاتی ہے، ان کی عزت مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے وقت کی قدر کریں۔ جو اپنے وقت کی قدر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیمتی بنا دیں گے۔ فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ کیسے؟ تمہارے پاس وقت نہ ہو اور تم چاہتے ہو کہ اب وقت مل جائے مجھے۔ اللہ کی طرف سے ایسا محاسبہ ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ انسان جب اپنے فارغ اوقات کو بھی اللہ کے نہیں لگاتا، اپنے آپ کو صحیح کرنے میں نہیں لگاتا، دین میں نہیں لگاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مصروف کر دیتے ہیں کہ اب وہ وقت نکالنا بھی چاہتا ہے تو نہیں نکال پاتا، وہ مصروف ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا بنی کہ ہم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، تو اللہ نے پھر ہمیں بے قدروں میں ایسا ڈالا کہ ہمارے وقت کو ہی ہم سے چھین لیا، ہمیں اس سے ہی محروم کر دیا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے، سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، مسجد میں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، سانس چل رہا ہے سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھا کہ بڑھاپے میں روتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، کیا ہوا؟ ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو گیا، اب نیچے نہیں بیٹھ سکتے، سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے، دعا کریں طبیعت صحیح ہو جائے، بڑا دل چاہتا ہے زمین پہ سجدہ کریں۔ ارے اللہ کے بندے، جب لڑکپن اور جوانی کی عمر کے اندر طاقت تھی، رعب تھا، مالداری تھی، حسن و جمال تھا، اس وقت زمین پر سجدہ کر سکتا تھا، نہیں کیا، تو آج اللہ نے اس سے محروم کر دیا۔ بعض دفعہ میں یہ بات بھی سوچنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ سارے کرسی پر بیٹھنے والے یا بوڑھے سارے نیک ہو گئے، بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے بھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اپنی جوانی اور اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے، ضائع کر دیتے ہیں، تو پھر بڑھاپے کے اندر پریشانی کی زندگی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں قدردانوں میں شامل فرما دے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ خود تو نیک ہوتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ سب نیک ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تم نصیحت کرو کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے، نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے۔ آج ہم یہ باتیں سن رہے ہیں لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں آئے گی کہ ہم گھر جا کر یہ بات کر سکیں، اپنی بیوی سے کر سکیں، اپنی بیٹی سے کر سکیں، اپنی بہن سے کر سکیں، یہ ہمت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہمیں نصیحت کر اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے۔ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ اگر نصیحت کریں گے تو سامنے سے پلٹ کر ہمیں سوال نہ کر لیا جائے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن بھی سوال ہوگا، اگر اس سوال کی تیاری کرنی ہے تو یہاں پر پھر نصیحت کو کر کیجیے، اور نصیحت کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ جو کام آپ کے اندر نہیں ہے، اچھی باتیں نہیں ہیں، وہ اچھی باتیں اللہ پیدا فرما دیں گے۔ جو اچھے کام آپ نہیں کر پا رہے ہیں، نصیحت کرنے کی برکت سے اللہ وہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آج ہماری اچھائی رکی ہوئی کیوں ہے؟ کہ ہم اچھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن پھیلانا نہیں چاہتے۔ ہم اچھائی کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھائی کو دوسروں کو پہنچانا نہیں چاہتے۔ تو ہمیں جو اچھی بات ملے، جو اچھی بات ہم سنیں، ہمارے پاس آئے، ہم اس کو آگے منتقل کریں اور بار بار منتقل کریں، اس لیے کہ اچھائی کی بات کو آگے پہنچانے کا فارمولہ کیا ہے؟ آپ ربڑ کی بول ہے، ربڑ کی بول،
اس کو آپ جتنا زور سے طاقت سے آپ دیوار کی طرف پھینکیں گے تو وہ لگ کر کہاں آئے گی؟ واپس آپ کی طرف آئے گی۔ یہ کبھی ہوا ہے کہ آپ نے بال جو ہے ربڑ کی بال کو دیوار پر مارا اور وہ وہیں رک گئی ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ واپس ریٹرن آئے گی، اور جتنی طاقت سے ماریں گے اتنی طاقت سے واپس آئے گی۔ تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اچھی بات اور نصیحت کی بات کرنے کا یہی فائدہ ہے، اس کی مثال یہی ہے، جتنا طاقت لگائیں گے دوسروں کو نصیحت کرنے میں، اللہ اتنی طاقت سے وہ چیز آپ کی طرف لوٹا دیں گے، وہ اچھائی آپ کی طرف اللہ لوٹا دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں آج سے یہ فارمولہ اپنانا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو نصیحت کرنی ہے، خود بھی اچھا بننا ہے، دوسروں کے اچھے بنانے کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کشتی میں سفر کر رہے تھے اور کچھ اور بھی لوگ تھے سوار تھے ساتھ، کچھ نوجوان بھی تھے جو پکنک پہ جا رہے تھے۔ اللہ کی شان دوران سفر نوجوانوں کو تھوڑی مستی سوجی، شرارت سوجی، انہوں نے آپس میں ہلہ گلہ شروع کر دیا۔ تو اب یہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، اپنے کام میں اللہ کی یاد میں مگن تھے، بیٹھے تھے اور سر کا حلق کرایا ہوا تھا۔ تو ایک نوجوان نے دیکھا تو اس کو شرارت سوجی، اس نے آ کر آپ کو چپت لگا دی۔ جب لگائی تو کچھ نہیں کہا، اللہ والے تھے نا، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں معاملات کو۔ تو انہوں نے کچھ نہیں جواب دیا۔ جب انہوں نے دیکھا نوجوانوں نے کہ انہوں نے تو کچھ کہا نہیں، تو دوسرے نے بھی شرارت میں آ کر ایک چپت لگا دی۔ اب انہوں نے کھیل بنا لیا، کبھی ایک لگاتا کبھی دو لگاتا۔ جب بار بار ایسا ہوا اور ان کو یہاں تکلیف پہنچی تو چونکہ اللہ والے تھے تو اللہ کی طرف سے القاء ہوا، اے حجویری، یہ تجھے پریشان کرتے ہیں، تو میرا بندہ ہے، تو میرے لیے قربانی دے رہا ہے۔ اگر تو کہتا ہے، اگر تو مجھے دعا کرتا ہے تو میں ان کو بھی الٹا دوں، ان کو میں ڈبو دوں، ان کی کشتی کو میں ڈبو دوں، ان کو سب کو غرق کر دوں۔ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ اگر آپ نے ڈبونا ہی ہے تو ان کی دلوں کی کشتیوں کو ڈبو دیجیے۔ بس جیسے ہی دعا کی اس کا اثر یہ ہوا کہ سفر ابھی ختم ہوا تھا کہ نوجوان آپ کے پاس آئے اور آپ سے معافی مانگنے لگے، اور جب معافی مانگنے آئے تو آپ نے نصیحت کی، اور نصیحت کی تو ایسے گرویدہ ہوئے کہ آپ کے مرید ہوئے اور اللہ کے ولی بن گئے، اپنے وقت کے ولی بن گئے۔ تو جب انسان نصیحت کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو نصیحت کو فائدہ ہو تو اللہ اس کو فائدہ پہنچاتے بھی ہیں اور اس کا ریٹرن بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نصیحت کریں، لیکن نصیحت کا فائدہ ہوگا کس کو؟ قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کو واضح بیان فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان فی ذلک لذکرا لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید۔ تین باتیں فرمائی۔ کتنی باتیں؟ تین باتیں۔ یعنی نصیحت سے کس ایمان والے کو فائدہ ہوگا؟ ہر ایک کو ہوگا؟ نہیں، کیونکہ ایمان والے تو سارے ہیں جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ تو نصیحت کا ایمان والوں کو جو فائدہ ہونا ہے وہ کون سے ایمان والے ہیں؟ اس میں تین باتیں ہونا شرط ہے۔ سب سے پہلی بات، لمن کان لہ قلب، دل ہو اس کے پاس۔ کیا ہو؟ دل ہو۔ کہتے ہیں نا کہ دل کے کانوں سے سنو، تو دل ہو ایسا جو متوجہ ہو سننے کی نصیحت کے لیے، قبول کرنے کے لیے۔ اب جمعے میں آئے بیٹھے بیان سن رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی سوچ کہیں اور جا رہی ہے، تو دل تو نہیں ہے نا۔ دل تو تب ہے جب بندہ کان بھی کھولا ہو، آنکھیں بھی کھولا ہو اور دل کا دروازہ بھی کھولا ہو، اللہ جو بات آ رہی ہے میرے کانوں کے ذریعے میرے دل میں اتار دے۔ تو یہ ہے دل ہونا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ کب دے گی؟ جب ایمان والے کسی نصیحت کو سنیں تو دل سے سنیں، اس کو دل ہو ان کے پاس۔ او القى السمع، کان بھی ان کے کھلے ہو، کان بھی کھول۔ ہمتن گوش، کیا مطلب؟ کانوں کو لگانا کسی بات کو سننے میں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، باہر آپ کو آواز آئی دیوار کے اس طرف سے، تو آپ نے سنا کہ کوئی سازش کر رہا ہے، کوئی باتیں صحیح نہیں ہو رہی، راز والی باتیں ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ کان لگا کر سنا۔ اس کہتے ہیں ہمتن گوش ہو کر سننا، غور سے سننا، اپنی ساری سماعت کو ادھر لگا دینا۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ او القى السمع، نصیحت سنتے ہوئے کانوں کو لگا دینا اس نصیحت کی طرف کہ یہ مجھے سمجھ میں آ جائے، یہ میرے دل میں اتر جائے۔ وَهُوَ شَهِيدٌ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ نصیحت سننے والا اس مجلس میں دل سے حاضر بھی ہو، صرف بدن حاضر نہ ہو،
حاضر ہو، پورے طور پر حاضر ہو، دل بھی، دماغ بھی، بدن بھی، ہر چیز کی موجود ہو مجلس میں، تو پھر اس کو نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ تو اگر یہ 3 شرطیں ہمارے اندر ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا شکر ہے ہمیں نصیحت کا فائدہ عطا فرما دے، اس لیے کہ تو نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اللہ یہ تینوں باتیں میرے اندر موجود ہیں، مجھے فائدہ پہنچا دے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم کیوں متوجہ نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ کلاس لگی ہے، درس ہو رہا ہے، سبق ہو رہا ہے، بچے بیٹھے ہیں، بڑے ہوتے اسٹوڈنٹ ہیں، کلاس لگی ہے، استاد نے ایک دم کہا ہاں بھائی کہاں ہو آپ؟ کیا مطلب کہ اس کو دیکھا کہ وہ یہاں موجود ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے، سوچوں میں ہے، تو استاد کیا کہتے ہیں کہاں ہو بھائی، یہاں کہاں نہیں، یہاں کیوں نہیں ہو، بتاؤ میں نے کیا پڑھایا ہے؟ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا دماغ کہیں اور تھا، بدن تو موجود تھا۔ تو آج نصیحت کے موقع پر عام طور پر ہمارے ہاں رواج یہ پڑ گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جمعے کا بیان تو ایک رواجی بیان ہے، اچھا بچے کس سے بیان ہوئے ہیں، نبیوں کے قصے چل رہے ہیں، چلو جی بس صحیح ہے۔ تو یہ مائنڈ لے کر مسجد آئیں گے تو مجھے بتائیں فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہم گھر سے نکلیں یہ سوچ کر کہ آج ہم جائیں گے بیان سنیں گے تو ہم دل سے سنیں گے، اور جو بات ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے، تو یقین جانیے ہر جمعے کو اگر ایک نصیحت بھی ہمارے لیے کارآمد ہو گئی، ایک بات بھی ہمارے دماغ میں آ گئی، تو مہینے میں کتنی باتیں آ جائیں گی؟ 4 باتیں، 4 جمعے۔ سال کے لگا لیں آپ کتنے جمعے ہوتے ہیں، ایک سال کے اندر زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی اگر ہر جمعے ایک بات بھی سیکھ لی ہم نے۔ ہم کہتے ہیں نا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ارے وقت نہیں ہے، جمعہ تو پڑھتے ہیں، تو جمعہ ایسی جگہ پڑھ لیں جہاں نصیحت کی بات مل جائے۔ تو اگر مستقل روٹین ہماری بن جائے جمعہ ایسی جگہ پڑھنے کی، تو پورا ہفتہ مصروفیت جمعے کے بیان میں ایک بات ہمیں مل جائے گی، وہی ہمارے لیے کافی ہے پورا ہفتہ عمل کرنے کے لیے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج سے ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اپنی زندگی کو بنانا ہے جس طرح اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ تو اور اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں تمہارے پاس جب کوئی نصیحت کی بات آئے تم اس کو آگے منتقل کرو، اور اس چیز کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر سامنے والے کو تمہاری نصیحت کا اثر نہ ہوا، اس نے عمل نہ کیا، تو دعوت دینے کی وجہ سے اس تک پہنچانے کی برکت سے اللہ تمہیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔